کر اہل سنت وال جماعت نے راولپنڈی اور اسلام آباد میں یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ریلیاں نکالی. یکم محرم الحرام یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے یہ انتہائی ضعیف اور انتہا درجے کا کمزور قول ہے. یعنی یہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم محرم کو بتایا جاتا ہے تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں آپ کہ ضعیف اشد ترین ضعیف قول ہے. جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جو مضبوط روایات ہیں وہ ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تواریخ ہم بھی مناتے ہیں یکم محرم کو مناتے ہیں یوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات یہ ہے کہ اس تاریخ کو منائیں کہ اس تاریخ کو, بھائی جس بھی تاریخ کو منائیں. یہاں پر لوگوں کی نیتوں کے بارے میں بیٹھ کر ہمارا فیصلہ کرنا کہ اس نیت سے منایا گیا اور اس نے یہ تو بات اگر کوئی 12 ربیع اول کو شہادت بنانے لگے تو کیا مناسب ہوگا آپ کہنے گے؟ ہم نے بہت ساری چیزوں کو کنٹروورشل بنانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی ہے. ایسا ہی ہے. اختلافات علمی اختلافات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان علمی اختلافات کی بنیاد پر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مذموم اور قابل مذمت رویہ ہے. ایسا ہی ہے کہ محرم آنے والا وہ پہلی تاریخ سے بالکل فساد کی نیت نے انہوں نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ اس میں شہید ہوئے. اس تو حکومت بھی یہ دن مناوے تو اصیں بھی منا تاکہ شیعہ لوگ امام حسین کا کوئی ذکر شروع کرن تے ڈانگ سوٹا واہ واہ ہوئے. اسی حضرت عمر رضی اللہ کے تر پیے وہ حضرت حسین تر پیے نیتاں فتو رہا. مسئلہ اگر ہوئے نا علم نہ لبنا وہ ہو رہا بد نیت. 4 دن باقی سے اجے ذی الحج دے جدو حضرت عمر رضی اللہ فوت ہو گئے, زخمی نہیں ہوئے, فوت ہو گئے. ابو عثمان یوم الاثنین لیلۃ بقیت من ذی الحجہ اور ذی الحج دا ایک دن اجے باقی سی تے سوموار دا دن سی جدو حضرت عثمان رضی اللہ بیعت ہو گئی. بیعت ہی محرم تو پہلو اے صفحہ 70 تو پڑھے چوتھی ہے. اے 2 تے واقعے جڑے سی انہاں دی درستی کرنی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ذی الحجہ میں شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ 4 دن پہلا جڑے انہوں نے فوت ہو گئے اور پھر خلافت کا فیصلہ 3 دن ہو گیا. 1 دن محرم تو پہلا ہی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ ہوئی. یکم محرم الحرام ربانی صاحب ہمیں کسی صورت میں بھی نظر نہیں آتا. کسی نے بھی قول نہیں کیا کہ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. ایک ضعیف روایت کے مطابق یوم تدفین جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم بنتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یوم شہادت اور یوم تدفین میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. پوری تاریخ اسلام میں صرف ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ہے کہ جن کا یوم شہادت وہ 26 کو ہوتا ہے یا 29 کو ہوتا ہے اور ان کی یاد جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو منائی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فتنہ بپا کرنے کی پاکستان میں کوشش کی جاتی ہے جس کو ہم نہیں کرنے دیں گے. بس میرے خیال ہے کام آسان ہو گیا. بالکل نامناسب رویہ. مفتی صاحب آپ معاملہ آسان کر دیں, ایک دلیل دے دیں. تاریخی حوالے ہم کہتے ہیں 26 ذی الحجہ کو. مجھے آپ بتا دیں, مجھے تاریخ کا کوئی حوالہ دے دیں. تاریخ کا حوالہ دیتے آسان ہو یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا گیا ہو. مفتی آپ تمہارے ساتھ حوالہ دے رہے ہیں. مفتی نہیں تو یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں میں حوالہ لے رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں اگر پلان کر کے کوئی پروگرام کیا جا رہا ہے یہ تو آپ ہمیں بتا دیتے ہیں. ہماری نیت پہ کوئی بات یہ ہے کہ 26 ذی الحجہ یکم محرم کی بات ہے نا, یہ تکفیریوں نے 1954 میں شروع کیا اس ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے. اور پھر ضیاء کے زمانے میں 1981 میں وہی تنظیم جنہوں نے تکفیر وہ شروع کیا, فتنہ فساد شروع کیا. اب جن کے خلاف رد الفساد اور یہ تمام تر آپریشن جو ہے وہ لانچ کیے گئے, ان لوگوں نے یہ شروع کیا. اور دیکھیے کہ اس کی بنیاد پر فتنے اور ہم بھی مناتے ہیں یکم محرم کو مناتے ہیں یوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ. یہ بات صرف وہ سنا کے سننی والی بات ہے, پڑھا کے سننی والی بات نہیں. یہ تو چند خوارج نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا, اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا, حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے.
اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا. میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا، بلکہ ذوالحجہ کا آخری اشرا ہے، اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذوالحجہ ہے، 23 ہجری، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی 29 ذوالحجہ تک. ایک ضعیف روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیئر نہیں کرتی، وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا، لیکن یہ بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. تقریباً کتابوں میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ابن کثیر کا خلدون کا حوالہ دیتی ہیں اور نہیں، بڑے ابن خلدون کے علاوہ ابن سعد نے لکھا ہے، اسی طریقے سے جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے، علامہ ذہبی نے لکھا ہے، اور اسی طریقے سے ابن جریر طبری نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ الخلفاء نے لکھا ہے، تاریخ ابن کثیر نے لکھا ہے. یہ جتنی کتابیں اور محمد حسین ہیکل سمیت بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے. جو 26 والی بات حضرت نے کی ہے اور جس انداز میں کی ہے وہی بات ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ اقوال بھی ملتے ہیں 23 22 کو آپ کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا اور 26 یا 25 کو آپ کی شہادت ہو گئی، اور یہ دوسری روایت معتبر ہے. اور جو بات انہوں نے فرمائی یکم محرم کا جو قول آپ کی تدفین کے حوالے سے ملتا ہے وہ بھی بڑا ضعیف ہے، اور یہی باتیں جو ہے وہ اس سے میں کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے بھی اقوال تو مختلف ملتے ہیں. معتبر روایات تو وہی ہیں 12 یا 13 ذی الحجہ کی، لیکن وہاں ہمارے ہاں 18 ذی الحجہ کو جو ہے وہ اس کو لے آئے، اور اسی طریقے سے 26 ذی الحجہ والی بات کو جو ہے وہ یکم محرم تک لے گئے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اصل میں اس کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس ملک میں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ انتشار اور افتراق پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے.